حدیث میں الیوم سے مراد وہ دن ہے جس دن یہ حدیث آپ پر نازل ہوئی اور آپ نے بیان فرمائی مانا علیہ الیوم، آج جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جس دن یہ حدیث پڑھی گئی اس دن امام ابو حنیفہ نہیں تھے، امام شافعی نہیں تھے، امام مالک نہیں تھے، امام احمد بن حنبل نہیں تھے، امام جعفر صادق نہیں تھے۔ جب یہ پانچوں امام نہیں تھے تو پھر جعفری نہیں تھے، جب یہ سارے امام نہیں تھے تو شافعی و مالکی نہیں تھے، جب یہ امام نہیں تھے تو حنبلی نہیں تھے، جب یہ امام ہی نہیں تھے تو حنفی نہیں تھے۔ اس دن آیا جس چیز پر میں اور میرے صحابہ آئے، پیغمبر بھی قرآن پر حدیث پر وحی پر تھے، صحابہ بھی قرآن اور حدیث پر تھے۔ آج رب کی زمین پر جو شافعی نہیں ہے، مالکی نہیں ہے، حنبلی نہیں ہے، چشتی نہیں ہے، سہروردی نہیں ہے، جعفری نہیں ہے، سارے ائمہ کا احترام کرتا ہے لیکن ان کے نام پہ نسبت نہیں چلاتا۔ آج بھی اسی پر ہے جس پر پیغمبر اور صحابہ تھے، وہ رب کی زمین پہ اس گروہ کو آل الحدیث کہا جاتا ہے۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ ذوالفقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، اسی عشاء دی نماز تو لے کے اس وقت تک بہت سارے علماء کرام نے خطابات سماعت فرما چکے، اور بالخصوص خطیب پاکستان قاری محمد یاسین حیدر صاحب کا خطاب تسا سماعت فرمایا، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ محبوب عوام حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد صاحب تشریف فرمان ہے، انہوں نے خطاب ہوئے۔ میں انہوں نے اور تواڈے خطاب دے درمیان انشاءاللہ زیادہ دیر ہے نہیں رہا، چند گزارشات عرض کروں گا، تواڈی توجہ میرے آ رہے۔ قرآن پاک دی عظمت، قرآن پاک دی تاثیر کہ قرآن انقلابی کتاب ہے۔ ایک میرے واسطے جان بھی خراب کی کہ قرآن پاک انقلابی کتاب، پرتاثیر کتاب، قرآن پاک ذریعہ ہدایت، اور قرآن پاک بحیثیت فرقان، قرآن پاک بطور شفا، ان سارے نکات پہ خطاب آپ نے قاری صاحب کا سنا۔ جہاں بات ان کی ختم ہوئی وہاں سے شروع ہونے لگی،
الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میں نے قرآن بھی عطا کیتا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز بھی عطا کی ہے، اور وہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ قرآن پاک کوئی شک نہیں کہ پرتاثیر کتاب ہے، کلام الہی، لیکن اس قرآن کو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا ہے۔ قرآن اور حدیث ایک جیسے، دین میں، سنت میں، حجت میں قرآن اور حدیث برابر ہے۔ قرآن پاک کو حدیث سے جدا کرنا یہ گمراہی ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی حدیث کو رکھنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول، توجہ ہے، اہل الحدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن ہے اور پیغمبر کی اطاعت سے مراد پیغمبر کی حدیث ہے۔ حدیث کو ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے۔ یہ سارے فضائل قرآن کے حق ہیں جو حضرت قاری صاحب نے بیان کیے، ہم سب نے سنے، لیکن ان ساری صفات کے ساتھ ساتھ جو شان، جو مقام، جو صفت قرآن کی بیان ہوئی وہی شان حدیث کو بھی حاصل۔ قرآن پاک تاثیر والی کتاب، اثر ہوا قرآن پاک۔ جنات نے قرآن سنا تبدیل ہو گئے، سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن سنا تبدیل ہو گئے، کافروں نے قرآن سنا تبدیل ہو گئے، پہاڑوں پہ نازل ہوتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان اور زمین نے ضمانت کو اٹھانے سے انکار کیا۔ حضرت قاری صاحب کے سارے دلائل حق، لیکن یاد رکھیے جنات کا ایک گروہ قرآن سنا اسلام لایا، سیدنا جبیر نے قرآن سنا ایمان لائے، سیدنا عمر نے قرآن سنا ایمان لائے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد ایسی بھی ہے جنہوں نے حدیث مصطفیٰ کو سنا اور ایمان لائے۔ پڑھ لیجیے حدیث پاک، یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، فتویٰ چلتا تھا اس شخص کا، تورات کا حافظ، انجیل کا حافظ، اور وقت آیا اسلام میں داخل ہوا تو قرآن کا بھی حافظ۔ یہ کہنے لگا میں جدو نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لے آئے تو میرا دل چاہیا کہ اس محبوب سے ملاقات تو کروں جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اتنا سفر کر کے مکہ سے مدینہ آئے نے، ملاقات تو ہو جائے۔ میں عالم ہوں، پڑھا لکھا ہوں، تورات کا حافظ ہوں، انجیل کو جانتا ہوں، زبردستی کو مسلمان تو نہیں کر لیں گے نا، جاتے ہیں سنتے ہیں، کہتے کیا؟
جب عبداللہ بن سلام پہنچے تو محبوب کی زبان پہ قرآن کی تلاوت نہیں تھی، حدیث مصطفیٰ تھی۔ یعنی قاری صاحب کے خطاب کا میں رد نہیں کر رہا، یاد رکھیے تفصیل بیان کر کہ قرآن میں تاثیر ہے، یہ ان کا موضوع تھا۔ ساتھ جوڑنے لگا ہوں کہ حدیث مصطفیٰ میں بھی تاثیر ہے۔ صرف قرآن سے بات نہیں بنے گی جب تک ساتھ حدیث نہ ہو۔ صرف قرآن پر ایمان لانے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک حدیث پر ایمان نہ لائے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مسلمان نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ لا الہ الا اللہ سے مراد قرآن ہے اور محمد رسول اللہ سے مراد پیغمبر کی حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کو جوڑ کے رکھنا ہے، جوڑ۔ یہ جو صرف قرآن کا تذکرہ ہے نا، یہ غیر محسوس طریقے سے، بے خیالی سے، کہیں اور سے یہ واضح تھا۔ ہماری آواز میں اہل حدیث کی آواز، اہل حدیث کی آواز ان تو کی پتہ ہے، رات 12 ہو گئے، کی ٹائم ہو گیا؟ 12 بج گیا جی، 12 ہو گئے جی۔ اہل الحدیث کی آواز قرآن و سنت کا، قرآن اور سنت جوڑ کے رکھیں۔ نبی علیہ السلام ترکت فیکم امرین، میں تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک دونوں پہ قائم رہو گے گارنٹی دیتا ہوں گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ صرف قرآن نہیں، ساتھ پیغمبر کی سنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن اور حدیث آپس میں جڑے رہیں گے، انہوں کوئی جدا نہیں کر سکے گا، حتیٰ یردا علی الحوض، حتیٰ کہ مجھ پر حوض پہ قرآن بھی آ جائے گا، میری حدیث بھی آ جائے گی، اور رب کہے گا محبوب یہ دیکھ لیجئے، نہ ہم نے قرآن کو دنیا میں مٹنے دیا تمہارے آنے کے بعد، اور نہ تمہاری حدیث کو مٹنے دیا۔ قرآن حافظوں اور قراء کے سینوں میں محفوظ رہے گا قیامت تک، کاغذ میں نہیں، کتاب میں نہیں۔ یہ تو ہماری آسانی کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے۔ اصل میں قرآن کا گھر اور مرکز مومن کا دل ہے، یہاں قرآن محفوظ رہے، قرآن قاریوں کے سینے میں محفوظ رہے گا، اور حدیث کے قیامت تک اہل حدیث کے عمل کے ذریعے محفوظ رہے گا۔ ہم عمل کرتے رہیں گے، حدیث محفوظ رہے گی۔ غور کیجیے، قرآن اور حدیث لازم ملزوم ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، اجے مسلمان نہیں، محبوب کی محفل مجلس میں تشریف لے آئے، چند دن ہوئے پیغمبر کو ہجرت کر کے آئے ہوئے، پہلا واعظ، پہلا خطبہ سنا عبداللہ بن سلام، محبوب پڑھ رہے افشوا السلام، یہ کیا ہے پیغمبر کی توجہ ہے ماشاءاللہ، یہ کیا ہے پیغمبر کی حدیث، افشوا السلام وَأَطِیعُوا الطَّاعَةَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ افشوا السلام، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹھ گئے نبی علیہ السلام نے محفل پاک اندر، آپ فرما رہے ہیں افشوا السلام، لوگوں سلام نو عام کرو، سلام کو عام کرو، وَأَطِیعُوا الطَّاعَةَ، ایک دوجے دی دعوت کرو،
وَصِلُ الْأَرْحَامَ رشتہ دارانہ نیک سلوک کرو، جوڑ کے رکھو رشتہ داری۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ زمانہ سو رہے ہوئے، دنیا سو رہی ہوئے، لوگ سو رہے ہوئے، تجھے رات اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو۔ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ تجھے سلامتی نال جنت دے اندر داخل ہو جاؤں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں پہلی مرتبہ پہلا خطبہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنیے، میں اسی وقت پکار اٹھیا یہ چہرہ جھوٹے انسان کا نہیں، فرما محبوب جی کلمہ پڑھا لو۔ قرآن بھی تاثیر والا، محمد کی حدیث بھی تاثیر والا۔ قرآن کا موضوع وہ بیان کر گئے، حدیث کو ساتھ جوڑ لیجیے۔ قرآن پاک تاثیر والا، قرآن پاک ذریعے انقلاب آندہ ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، آپ کی حدیث کے ذریعے بھی انقلاب آندہ ہے۔ قرآن پاک سنیے، فرما لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فرما میں مومنات احسان کیتا ہے انہاں دے اندر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول بنا کے بھیجے آئے، کادے واسطے بھیجے؟ یتلو علیہم آیاتِ کہ اللہ دی آیات قرآن انہاں دے ہوتے تلاوت فرمائے۔ یا اللہ صرف قرآن فرمایا نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دا تزکیہ کرے، دل صاف و پاک کرے، کہ دے ذریعے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہاں نو قرآن بھی سکھائے، والحکمہ اور اپنی حدیث بھی سکھائے۔ قرآن کے لیے آئے اور حدیث کے لیے آئے، قرآن لے کے آئے، حدیث لے کے آئے۔ قرآن بھی ذریعہ انقلاب، بولو حدیث بھی ذریعہ انقلاب۔ قرآن سے بھی تبدیلی آئی، حدیث مصطفیٰ سے بھی تبدیلی آئی۔ قرآن کا حدیث کے بغیر نہیں سمجھ آ سکتا، قرآن کی تشریح حدیث پاک، قرآن کی توضیح حدیث پاک۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قرآن کی دوسری آیت غور کیجئے، فرمایا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو اور پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ تو مراد قرآن، اطیعوا الرسول تو مراد نبی علیہ السلام دی حدیث ہے۔ قرآن دی تیسری آیت مبارکہ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد واسطے لائق نہیں، کسی عورت واسطے لائق نہیں، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، کسی واسطے جائز نہیں۔ اذا قضى اللہ ورسولہ جدو اللہ کا حکم آ جائے یا اس نے رسول کا حکم آ جائے، ہم ترجمہ میں کریں گے اذا قضى اللہ ورسولہ، مسئلہ قرآن جا جائے یا مسئلہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرن، وہ امر قرآن جو ہوئے یا امر حدیث اندر ہوئے، حکم قرآن اندر ہوئے، حکم حدیث اندر ہوئے۔ فرما کسے مومن ہو، کسے مومن مرد عورت نے اختیار نہیں، حکم قرآن جو ہوئے یا حکم تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی، کسے مومن مرد عورت نے اختیار نہیں، مسئلہ قرآن جو ہوئے یا مسئلہ جویں قرآن میں حدیث، جویں قرآن میں حدیث مثلہ معاو۔ پیغمبر فرماندے میں نے قرآن بھی دیتا گیا ہے، قرآن دی مثل حدیث مصطفیٰ بھی دیتی گئی ہے۔ سنیے توجہ فرمائیے، قرآن دیت مسئلہ آ جائے یا حدیث رسول میں مسئلہ آ جائے، سن لیجئے میرے علم کے مطابق علماء موجود ہیں، پوری ذمہ داری سے پوری دنیا میں یہ آواز جا رہی ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جاؤ سارا قرآن پڑھیے، سارا ذخیرہ حدیث پڑھیے، پیغمبر کی ساری سیرت پڑھیے، آپ کی 23 سالہ دور نبوت، زمان نبوت پڑھیے، ایک
ایسی حدیث لائیے، ایک ایسا خطبہ رسول لائیے کہ پیغمبر نے صحابہ کرام کے سامنے حدیث پڑھی ہو اور صحابہ نے اٹھ کے کہا ہو یا رسول اللہ ہمیں قرآن سے مسئلہ سمجھاؤ، ہمیں قرآن پڑھ کے سناؤ۔ صحابہ نے کبھی حدیث سننے کے بعد قرآن کا مطالبہ نہیں کیا، کیوں؟ صحابہ سمجھتے تھے جو قرآن کی حیثیت ہے وہ میرے محمد کے فرمان کی بھی حیثیت ہے، قرآن اور حدیث برابر ہے۔ جدوں بھی بات کرنا ہے سننا ہے قرآن اور حدیث، وکھرا نہ کرنا کدی حدیث نو سمجھے مارے جاؤ۔ یہ فہم قرآن کی کلا سے یہ جماعت اسلامی کی شرارتیں صرف فہم قرآن کی کلا سے، کیوں؟ قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا جب تک مصطفیٰ کی حدیث نہ ہو۔ قرآن لغت سے نہیں سمجھا جا سکتا، عربی کی گرامر لے آؤ، لغت لے آؤ، قرآن سمجھنے مدد کرے گی، لیکن اس قرآن نہیں سمجھا پائے گی جب تک مصطفیٰ کی حدیث نہ ہو۔ حدیث حجت ہے، حدیث اسلام ہے، حدیث دین ہے، حدیث شریعت ہے۔ حدیث پیغمبر کے سینے پہ اتری ہے جیسے رب نے قرآن محبوب کے سینے پہ اتارا۔ قرآن اس طرح نہیں آیا جس طرح یہ 30 پارے ہمارے پاس موجود و محفوظ ہے، نہیں۔ قرآن جبریل نے آ کے پڑھا، محبوب کے سینے پہ جمع ہوا، پھر آپ نے تلاوت کیا۔ اس کا مطلب ہے سارا قرآن متعارف کا محتاج ہے، کس کی زبان کا؟ مصطفیٰ کی زبان کا۔ رسول اللہ فرمائیں گے یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ لکھو یہ قرآن آیا ہے، یہ لکھو قرآن آیا ہے۔ میرے صحابہ لکھو اب قرآن آیا ہے۔ کیا مانا؟ کہ قرآن کی پہچان کون کرائے گی؟ مصطفیٰ کی حدیث۔ ہمیں کیا پتا چلا قرآن کو جبریل 30 پارے کتاب میں لے آیا ہے؟ نہیں، جبریل نے آ کے قرآن پڑھا ہے، رسول اللہ کے سینے میں جمع ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے، جس زبان سے قرآن نکلا اسی زبان سے حدیث نکلی۔ جب قرآن کے لیے وہ زبان پاک ہے تو حدیث کے لیے پاک کیوں نہیں؟ قرآن کا محافظ رب ہے، حدیث کا محافظ رب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے۔ پوری بصیرت سے کہتا ہوں یہ معنی درست ہی نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ سے مراد یہ ہے، الذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور الذکر سے مراد میرے مصطفیٰ کی حدیث بھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کا معنی یہ ہے ہم نے اس دین کو، قرآن کو، حدیث کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی قرآن اور حدیث کی حفاظت کرنے والے۔ الذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، حدیث بھی ہے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا معنی کیا؟ نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے کے لیے قرآن کی آیت پر حکم عمل کرنے کے لیے میں یہاں کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ نماز میں نے قائم کرنی ہے، قائم کرنی ہے، نماز میں نے قائم کرنی ہے، قائم کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں کیسے قائم کروں؟ کہاں لکھا ہوا ہے طریقہ نماز کا؟ حدیث میں۔ اب قرآن کا یہ آیت، قرآن کا یہ مسئلہ، قرآن کا یہ جملہ، قرآن کا یہ حکم، قرآن کے یہ الفاظ اقیم الصلاۃ قیامت تک محفوظ رہ بھی جائے، قیامت تک یہ آیت محفوظ رہے، ہم پڑھتے رہے، ثواب ملتا رہے، اجر ملتا رہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ الفاظ محفوظ رہے، طریقہ محفوظ نہ رہے تو اقیم الصلاۃ کے محفوظ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن تب محفوظ ہے کہ مصطفیٰ کی حدیث محفوظ ہے، قرآن کے لیے حدیث محفوظ ہے۔ حکیم الصلاۃ کے لیے سارا طریقہ نماز حدیث میں تھا اور وہ محفوظ ہو گیا۔ وآتوا الزکوٰۃ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ حدیث محفوظ رہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج کرو اور عمرہ کرو۔ قرآن نے یہ کہہ دیا
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قاری بنیامین آوے صاحب، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج کرو عمرہ کرو. کیسے کریں؟ حج عمرہ کے لیے اس آیت کی محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ محمد کی حدیث بھی محفوظ رہے. یہ فہم قرآن، یہ قرآن پاک کے سارے فضائل حق، لیکن حدیث کے بغیر نہیں. قرآن کو جوڑیے حدیث کے ساتھ. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فرمایا قرآن مسئلہ قرآن اندر آ جائے یا مسئلہ حدیث اندر آ جائے، اللہ دا حکم قرآن اندر آ جائے یا حکم مصطفیٰ دا حدیث اندر آ جائے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، جو حیثیت قرآن دی بولو وہی حیثیت مصطفیٰ دی، جو حیثیت قرآن کی ہے وہی حیثیت مصطفیٰ کی حدیث کی ہے. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. قرآن پاکی چوتھے آیت مبارکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اللہ دی اطاعت کرو، رسول اللہ دی اطاعت کرو، یعنی قرآن دی بات مانو، حدیث دی بات مانو. اگر تو اڈا تنازع جھگڑا ہو جائے اولی الامر نال، کسے بستی نال، کسے ہستی شخصیت نال تو اڈا جھگڑا ہو جائے، تو اڈا اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پھر قرآن و حدیث فرماؤ جھگڑے نو لے آؤ قرآن پر. پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اس مسئلے کو پیش کرو. قرآن پاک اس 5ویں آیت مبارکہ سنیے، توجہ فرمائی. فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون. جب قرآن نہ ماننے والا بے ایمان ٹھہرا، ایویں حدیث کا انکار کرنے والا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قرآن بھی تاثیر والا ہے، بولو پیغمبر دی حدیث بھی تاثیر والی ہے. قرآن دے ذریعے بھی ہدایت نصیب ہوندی ہے، حدیث دے ذریعے بھی ہدایت نصیب ہوندی ہے. جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھدا انہوں 10 نیکیاں ملدی آن. جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھے ہوں، جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھے ہوں 10 نیکیاں ملدی آن. کتے لکھے ہیں؟ کتے لکھے؟ حدیث تو یار کیویں ہو سکتا ہے بھائی؟ قرآن دے کر پڑھیے 10 نیکیاں ملدیاں نے، لیکن لکھیا کتے ہوئے حدیث اندر خبر کتے آئی ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. قرآن بھی لا ریب فیہ ہے، حدیث بھی لا ریب فیہ ہے. قرآن منزل من اللہ ہے، حدیث منزل من اللہ ہے. قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے. قرآن دا محافظ بھی اللہ ہے، حدیث دا محافظ بھی اللہ ہے. ایک ایک آیت محفوظ ہے، ایک ایک حدیث محفوظ ہے. آج تک سارا قرآن محفوظ ہے، آج تک ساری حدیث محفوظ ہے. قیامت تک لئی قرآن محفوظ رہے گا اور قیامت لئی حدیث مصطفیٰ علیہ السلام بھی محفوظ رہے گی. تو اول قرآن بلا رہے ہیں. فرما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. قرآن کے ذریعے بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے. بولو حدیث کے ذریعے بھی قرآن بھی ہدایت.
قاری صاحب نے تو کی سنایا ہدل قرآن ہدایت کیوں ہدل حدیث مصطفیٰ کی یہ توجہ فرمائیے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہدایت میرے محمد مصطفیٰ دی ہدایت آپ دی حدیث پاک قرآن بھی بولو ہدایت ہے مصطفیٰ دی حدیث بھی ہدایت ہے بہت سارے لوگ قرآن سن کے اسلام لائے بہت سارے لوگ حدیث سن کے ایمان لائے بہت سارے لوگوں نے قرآن کو پڑھا ایمان لائے بہت سارے لوگوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو ایمان لے آئے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ قرآن انقلاب والی کتاب ہے حدیث مصطفیٰ بھی انقلاب کا ذریعہ تبدیلی قرآن کے ذریعے آئی حدیث مصطفیٰ کے ذریعے آئی قرآن سن کے لوگ ایمان لائے حدیث سن کے لوگ ایمان لائے قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ حدیث مصطفیٰ ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک شفا حدیث مصطفیٰ بھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ یہ آیت مبارک حضرت قاری صاحب نے پڑھی کہ قرآن پاک شفا میں اگلی بات نال ملانا چاہنا بولو حدیث مصطفیٰ بھی حدیث مصطفیٰ بھی شفا قرآن شفا حدیث مصطفیٰ شفا انہاں آیا جناب آپ کو حدیث پاک سنائی توجہ فرمانا انہیں تمہیں حدیث سنائی کہ آخری دو صورتہ پڑھو محمد سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عائشہ منو دم کرو یہ دو صورتہ آخری پڑھ کے بولو کہ دے اندر ذکر آیا ہے مصطفیٰ دی مجھے بولیے کہ دے اندر ذکر آیا ہے نبی علیہ السلام دی حدیث اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث دی شفاعت سارے گر طریقے حدیث مصطفیٰ بیان فرما رہی ہے امی ایسا فرما دیا نے میں دو صورتہ پڑھ کے نبی علیہ السلام کو دم کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ نے شفاعت عطا فرمائی ہے ان سن لیجئے نبی علیہ السلام نے کتنیاں شفا دے انداز اور طریقے سکھائے ہیں جڑے قرآن پاک اندر نہیں حدیث پاک اندر نے جی میں قرآن شفا ہے میں حدیث شفا ہے نبی علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا جڑا دن والی صبح اور دن والی شام پڑھ لوے اللہ انہوں زہر تو محفوظ رکھے گا اللہ انہوں جادو تو محفوظ رکھے گا اللہ انہوں ہار زہریلی چیز تو محفوظ رکھے گا حتیٰ کہ زہر بھی کوئی دے دے بے اثر نہیں کرے گا وہ کیڑی دعا ہے قرآن اچھ نہیں پیغمبر دی حدیث اندر بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم جڑی بات میں دسنا چاہنا جی میں قرآن شفا ہے میں بولو حدیث مصطفیٰ بھی شفا ہے جی میں قرآن شفا ہے میں حدیث مصطفیٰ شفا ہے جی میں دعاواں قرآن دیاں شفا ہے میں حدیث اندر بیان کردہ دعاواں شفا ہے جی میں درود پاک حدیث پاک دے الفاظ جی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر غم ہر دکھ بغیر منگیوں اللہ پاک ہر توڑی لوڑ بھی پوری فرما دے جوڑا بندہ کثرت کے ساتھ میری ذات میں درود پڑے یہ کہاں لکھا ہے بولو پیغمبر کی حدیث میں ہر دکھ کا علاج ہر بیماری کا علاج ہر ضرورت کا جناب پورا کرنا چاہتے ہو تو درود پاک پڑھیے جب یہ ذکر حدیث میں آ گیا تو ماننا پڑے گا جی میں قرآن شفا بولو حدیث مصطفیٰ بھی شفا جی میں قرآن فرقان میں حدیث بھی تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان بابرکت ذات جنہیں نازل کی تے حق و درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن میں آیا کہ قرآن فرقان صحیح البخاری کی حدیث میں آیا توجہ فرمانا محمد فرق بین الناس نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری ذات میں فرقان بنایا ہے سیدنا عمر میں
فاروق دا معنی کی ہوتا ہے؟ حق اور باطل درمیان فرق کرنے والے. جن کے ساتھ عمر ہوگا وہ حق پر ہوں گے، جن کے ساتھ عمر نہیں ہوگا وہ باطل پر ہوں گے. اور اللہ کی رحمت ہے سیدنا عمر کے ساتھ ہم ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم ہیں، ان کے عقیدے پر ان کے منہج پر ہم ہیں. سیدنا عمر فاروق میرے مصطفیٰ علیہ السلام محمد فرق بین الناس، میری ذات کو اللہ نے فرق بنایا ہے. جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں، جڑا میری اطاعت نہ کرے وہ جہنم اندر. رب کہے گا قیامت والے دن اے دنیا کے لوگوں سن لو، محمد فرق بین الناس، آج جنت جہنم کا فیصلہ پیغمبر کی ذات کی بنیاد پر ہوگا. میں نے انہی کو فرقان بنایا تھا. جس طرح قرآن فرقان ہے اسی طرح میرا محمد خود بھی فرقان ہے. قرآن بھی فرقان ہے، بولو حدیث مصطفیٰ بھی فرقان ہے. قرآن بھی حق و باطل درمیان فرق کرنے والا، حدیث مصطفیٰ بھی حق و باطل درمیان فرق کرنے والی. میرے تو پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان دری ہے کہ وہ حق و باطل درمیان فرق کی ذرا حدیث سے سما توجہ فرمانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی. پیغمبر دی حدیث حق و باطل درمیان فرق کر رہی ہے، جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کر رہی ہے، باطل اور حق کے درمیان فرق کر رہی ہے. حدیث مصطفیٰ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے جان تو بعد میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقے بن جائیں گے میری امت کے. جڑے لوگ آج بھی اس چکر اندر ہیں کہ سارے ٹھیک نے، سارے ٹھیک نہیں، جتنے کوئی لگے ہے ٹھیک لگے ہے، جہاں کوئی لگے ہے کہ ٹھیک لگے ہے سارے ٹھیک نے جی، سارے ٹھیک نے، سارے ٹھیک. ہفتے والے دن سارے کہتے تھے سارے ٹھیک ہے، ہفتے والے دن تو سمجھ میرے جان تو بعد ہفتے والے دن کہتے تھے سارے ٹھیک ہے، اتوار والے دن جدو کل کی باری آئی کہنے لگے سارے ٹھیک ہے. جیڑی قوم ہفتے والے دن کہہ رہی تھی سارے ٹھیک ہے، وہ اتوار والے دن چپ تھے، چھپا رہے تھے منہ. اب ہم کس منہ سے جائے کل میں؟ میں نے کہا جاؤ، ہفتے کو جانا جائز تھا تو اتوار کو مملوک کیوں ہو گیا؟ ہفتے کو اہل حق تھے تو اتوار کو اہل بدعت کیوں ٹھہرے؟ بندے بھی پھسل جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بندہ جی جاوے کسی دربار پہ کسی قبر پہ جا سجدہ کراوے واپس اپنے پتر لاب جاوے تو اس نے ڈگ جاوے بھائی انہوں لبیا تو میں بھی لب گیا. پھر اہل الحدیث تو کوئی نہ ہوئے، پھر توحید پرستی تو کوئی نہ ہوئی نا. توحید تو یہ ہے نا کہ ساری دنیا کو، پوری دنیا کے جتنے لوگ تمہارے مخالف ہیں سب جائیں بے اولاد قبروں پر، ان کو اولاد مل جائے. ہندو جائیں گائے کو پوجے انہیں اولاد مل جائے، تو پھر بھی کہو کہ یہ دونوں ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک یہ ہے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. یہ ڈڈ منانا یہ کیا ہوا؟ بندہ بس کے پریشان ہو کے کھڑا ہو جائے کہ ہم کیا کریں جی، اضطراب کا شکار ہے، غضب میں پڑے ہو گئے، پتہ نہیں جی کیا ہو گیا. جب طے ہو چکا سن لو، اپنے عقیدے کی درستگی کر لو. بدعتی شخص ہوا میں اڑتا جائے، من وقر لصاحب بدع فقد آن علی عدم الدین. پیغمبر کی حدیث ہے جنہیں بدعتی کی عزت کی اس نے میرے دین کو گرانے میں تعاون کیا. تم اہل بدعت کی تکریم و تعظیم کے لیے ڈگمگائے پھر رہے ہو، مارے مارے پھر رہے ہو، چار بندوں کا رش دے کے کہتے ہو ٹھیک ہے. ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے،
سن لو اشور کوٹ کے دوستو، یہ بات لکھ لو، ساری دنیا 1 لاکھ نہیں، 10 20 50 لاکھ نہیں، 1 ارب بندہ ایک طرف کھڑا ہو جائے اور دوسری طرف اکیلا شخص توحید پر کھڑا ہو، وہ سارا ثواب اعظم نہیں ہے، حق پر وہی ہے جس کے ساتھ عقیدہ توحید ہے۔ پوری قوم شرک پر تھی، ابراہیم اکیلے مواحد تھے، رب نے کہا میرا ابراہیم اکیلا نہیں ہے، اکیلا ابراہیم میری پوری امت ہے، پوری انسانیت ہے، یہی ہے وہ امت۔ یہاں ووٹوں کو گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ تم تو گننا شروع ہو گئے ہو، سر گنتے ہو، تولتے کیوں نہیں ہو؟ کروڑ شرک کرنے والے کو، ایک توحید کے شخص کو تول لو، اس کو پورے کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ایک بندے کی ہے جو اس عقیدے پر کھڑا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ مشرک عرب ہو، اللہ کی قسم ان کی ایک کوڑی مل نہیں ہے، مل اسی کا ہے جو عقیدہ توحید پہ کھڑا ہے۔ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے عقیدہ توحید پہ جانیں قربان کی ہے، اور یہ دڑے اور یہ جتھے اور یہ فوجوں کی فوجیں جو آج بستی اور شہروں میں اہل الحدیث بھرے ہوئے ہیں، یہ بڑی محنتوں سے، اکابرین کی محنتوں سے یہ جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ آج تم فرق مٹانا چاہتے ہو، میں کیسے مٹنے دوں فرق جب پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ملت واحدہ، جویں قرآن فرقانے میں بولو، حدیث مصطفیٰ بھی ایویں گل نہیں پڑھنی۔ حضرت قاری صاحب تشریف لے آ چکے ہیں، انہوں نے خطاب شروع کرانے، توجہ فرمائیے۔ جویں قرآن فرقانے میں حدیث مصطفیٰ بھی فرقان ہے، جویں قرآن حق و باطل میان فرق کرنے والی کتاب ہے، جویں حدیث مصطفیٰ بھی حق و باطل میان فرق کرنے والی پیغمبر علیہ السلام دا فرمان آپ کی سنت۔ آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم اندر ایک جماعت جنت اندر۔ محبوب جی ذرا دس دیو 73 چوں کیویں پہچان ہوے حق والی کیڑی ہے؟ ذرا تہاڈا فرمان ہے جدا ہوے کہ ہر عامی بندہ بھی سمجھ آئے کہ محمد فرق بین الناس۔ جویں قرآن فرقان ہے، ایویں حدیث مصطفیٰ فرقان ہے۔ جویں قرآن حق باطل درمیان فرق کرنا ہے، ایویں حدیث مصطفیٰ بھی حق و باطل درمیان فرق کرنا ہے۔ فرما محبوب جی کوئی ہجدا ارشاد فرماؤ 73 گروہ جو حق والا گروہ کیڑا ہے؟ اے پہچان ہون لگی ہے فرقان دی حیثیت، اے پہچان ہون لگی ہے علامت بیان ہون لگی ہے، اے حق و باطل درمیان فرق ہون لگا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ 73 فرقیاں جو 72 جہنم اندر جان گے، ایک گروہ جنت جائے گا۔ محبوب جی کوئی علامت نشانی تاکہ فرق پتہ چل جائے، یہ گروہ بن جان تے فرق پتہ چل جائے، تھوڑی حدیث پڑھیے تے فرق پتہ چل جائے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ اليوم واصحابی، ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ اے میرے صحابہ جس چیز پر آج میں اور میرے صحابہ موجود ہیں، یہ قرآن پر ہیں، یہ حدیث پر ہیں، یہ قرآن پر ہیں، یہ حدیث پر ہیں۔ ما انا علیہ اليوم، آج جس چیز پر میں ہوں واصحابی اور میرے صحابہ کرام ہے۔ سن لیجئے پھر فرق وہ کیسے واضح ہوا۔ جس دن یہ حدیث محبوب نے پڑھی تھی اس دن کا تذکرہ کیا تھا۔ آج جس طرح الیوم اکملت سے مراد ہر دن نہیں ہے، آج کا دن نہیں ہے، کل کا دن نہیں ہے، بلکہ الیوم اکملت سے مراد وہ دن ہے جب پیغمبر پر دین مکمل ہوا تھا۔ جبریل آئے تھے، یہ آیت مبارکہ لائے تھے۔ اسی طرح اس حدیث میں الیوم سے مراد وہ دن ہے جس دن یہ حدیث آپ پر نازل ہوئی اور آپ نے بیان فرمائی ما انا علیہ اليوم، آج جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ
جس دن یہ حدیث پڑھی گئی اس دن امام ابو حنیفہ نہیں تھے، امام شافعی نہیں تھے، امام مالک نہیں تھے، امام احمد بن حنبل نہیں تھے، امام جعفر صادق نہیں تھے۔ جب یہ پانچوں امام نہیں تھے تو پھر جعفری نہیں تھے، جب یہ سارے امام نہیں تھے تو شافعی و مالکی نہیں تھے، جب یہ امام نہیں تھے تو حنبلی نہیں تھے، جب یہ امام ہی نہیں تھے تو حنفی نہیں تھے۔ اس دن آیا جس چیز پر میں اور میرے صحابہ آئے، پیغمبر بھی قرآن پر حدیث پر وحی پر تھے، صحابہ بھی قرآن اور حدیث پر تھے۔ آج رب کی زمین پر جو شافعی نہیں ہے، مالکی نہیں ہے، حنبلی نہیں ہے، چشتی نہیں ہے، سہروردی نہیں ہے، جعفری نہیں ہے، سارے ائمہ کا احترام کرتا ہے لیکن ان کے نام پہ نسبت نہیں چلاتا۔ آج بھی اسی پر ہے جس پر پیغمبر اور صحابہ تھے، وہ رب کی زمین پہ اس گروہ کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ میں کیوں نہ کہوں قرآن بھی فرقان ہے، میرے محمد کی حدیث بھی فرقان ہے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ سید سبتیر شاہ نقوی صاحب، مانا لے وصحاب، جس چیز پر میں اور میرے بولو، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ، قرآن بھی فرقان بولو، حدیث مصطفیٰ بھی فرقان، رب دا قرآن بھی فرقان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بھی فرقان۔ تاہی میرے محبوب علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق قرار دیتا ہے تاکہ جس بندے کے ساتھ عمر ہو، جس بندے کے پاس سیدنا عمر مسلک و منہج ہو، وہ بندہ پہچانا جائے یہ بندہ حق پر۔ تاہی نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جس گلی میں تو گزرتا ہے بولو شیطان، اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ اس دن سے شیطان بھاگنے لگا ہے عمر سے، آج تک بھاگ رہا ہے شیطان کس سے؟ عمر سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مسلک و منہج پر آج بھی کہیں میں رب کی زمین پہ تو اہل الحدیث۔ ایک بات لائیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کو اہل الحدیث عقیدے کے طور پہ قبول نہ کرتا ہو، ایک بات لائیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا سی، توجہ فرمانا۔ جدوں آپ تو رات دورک پڑھ رہے سن، نبی علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا چہرے دے غصہ دے اثار آئے سن۔ سیدنا عمر نے اپنا مسلک کی بیان کیتا سی، رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، میں رب کے اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پر راضی۔ آج بتلاؤ اس عقیدے پر کون کھڑا ہے، اس دعا پہ کون کھڑا ہے؟ رضیت باللہ ربن، کون ہے جو اللہ کے رب ہونے پر راضی، اللہ کے داتا ہونے پر راضی، رب کے غریب نواز ہونے پر راضی، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر راضی، اللہ کے حاجت روا ہونے پر راضی، اس کے دستگیر ہونے پر راضی۔ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا، کون ہے جو اسلام کے دین ہونے پر راضی، نہ کوئی نیا وظیفہ بنایا نہ عمل بنایا، ایک دعا تو دور کی بات، ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں کیا۔ پیغمبر علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ تسلسل ہے اہل حدیث کا۔ آج اس صدی میں اہل حدیث موجود ہیں، 15ویں صدی میں اہل حدیث تمہارے سامنے موجود ہیں، پیچھے 14ویں صدی میں چلے جائیں، حضرت علامہ شہید کو پڑھ لیں، حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کو پڑھ لیں، مولانا داؤد غدنوی رحمت اللہ علیہ کو پڑھ لیں، اس سے پیچھے 13ویں صدی میں چلے جائیں، 12ویں صدی میں چلے جائیں، اوپر چلتے جائیں۔ یہ اہل حدیث ایک تسبیح کا نام ہے جس کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے امام، جس تسبیح کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے من کے ہیں، آگے سارے تھانے اس تسبیح کے، پہلی صدی میں لے کر آج تک 14 صدیوں کے اندر، 15 صدیوں کے اندر یہ ایک تسلسل ہے اہل الحدیث کا، درمیان میں انقطاع نہیں ہے۔ میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، 200 سال پہلے چلے جائیں آپ کو ایک مسلک نظر نہیں آئے گا، کوئی 300 سال پہلے نظر نہیں آئے گا، کوئی 400 سال پہلے نظر نہیں آئے گا۔ کسی کی عمر 400 سال، کسی کی عمر 150 سال، کسی کی عمر 200 سال، کسی کی عمر 300 سال، کسی کی عمر 600 سال، کسی کی عمر 700 سال، اس سے اوپر آپ بڑھتے جائیں
فرمائے کوئی نہیں تمہیں فرقہ ملے گا، کوئی نہیں، یہ سارے نظریات ملیں گے جو 15 پہلی صدی سے لے کر آج تک پورے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اگر میں آج شور کوٹ میں یہ سوال چھوڑ جاؤں کہ دوسرے مسلک کے لوگوں سے پوچھو کہ 200 سال پہلے تمہارے مسلک عالم کون تھا، تو کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ کوئی 500 سال پہ ختم، کوئی 600 سال پہ ختم۔ سوال تم کرو، جواب ہم دے۔ پیغمبر سے لے کر آج تک ایک صدی ایسی لاؤ جس میں اہل الحدیث کا وجود رب کی زمین پر موجود نہ ہو۔ صدی کا تعین تم کرو، تم کہو پہلی صدی کو ثابت کرو، تم کہو دوسری صدی، تم کہو تیسری صدی۔ ایک صدی کا تعین کرو کہ جس میں اہل الحدیث نہ ہو۔ رب اکبر کی قسم ہے، یا صدی میں اہل الحدیث کو دلیل کے ساتھ ثابت کریں گے۔ اگر ثابت نہ کر سکے تمہارے عقیدے کو قبول کر لیں گے، تمہیں ماننا پڑے گا۔ یہ حق کا گروہ پیغمبر سے لے کر آج تک قائم ہے، اس عقیدے پر ہم آج قائم ہے۔ یہ عقیدہ آسمان سے اللہ نے محمد کے سینے پہ اتارا تھا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق ٹھہرے، مسلک حق کا لیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ تو سیدنا عمر کا عقیدہ وہی اہل الحدیث کا عقیدہ یہی ہے، فرق کرنے والے فاروق ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروق کو پڑھ لیجئے۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے، آج اہل الحدیث بھی 8 رکعت اور 3 وتر پڑھتا ہے۔ جو عقیدہ سیدنا عمر کا وہی عقیدہ اہل الحدیث کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ سیدنا بلال نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم یا امیر المومنین۔ سیدنا عمر نے جواب دیا اے بلال، یہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ الفاظ فجر کی اذان میں میرے محبوب نے سکھلائے سن۔ ابو مادورانو تسا میرے دروازے تے الفاظ کیوں کہے؟ جاؤ الفاظ اتھے کیا کرو جتھے محبوب نے سکھلائے نے۔ سیدنا عمر سنت کتنے پابند، وہ الفاظ اذان سے باہر آنے لگے، آپ نے روک دیا، ٹوک دیا۔ وہی الفاظ پڑھو جہاں نبی علیہ السلام نے پڑھنے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جڑا بندہ نبی علیہ السلام دے زمانے اندر جڑا بندہ طلاق دیندا سی اپنی بیوی نوں ایک محفل و مجلس اندر 3 طلاق اکٹھیاں دیندا سی، اودوں ایک طلاق سمجھیا جاندا سی پیغمبر دے زمانے اندر، پھر سیدنا صدیق دے زمانے اندر، پھر سیدنا عمر دے زمانہ خلافت ابتدائی 2 سال بعد سیدنا عمر نے فرمایا لوگوں اللہ نے تانوں مہلت دتی سی کہ ایک دفعہ طلاق دو پھر رجوع کر لو، پھر طلاق دو پھر رجوع کر لو۔ تساں عورتاں نوں معلق رکھ کے پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے، جڑا اج تو بعد 3 طلاق اکٹھیاں کہے گا میں لاگو کر دیاں گا۔ آپ نے سید امیر المومنین لاگو فرمائیاں، پھر صحابہ کرام نے کچھ عرصے بعد اعتراض فرمایا اے امیر عمر کیوں نہیں پیغمبر علیہ السلام کی وہ سنت کے ایک مجلس دیاں 3 طلاقاں ایک ہوندی سی تو 3 جاری فرما کے کیوں نہیں؟ آج وہ بات ختم ہو چکی، لوگ آپ جلد بازی نہیں کرتے، لہذا حدیث مصطفیٰ کا نفاذ کر دو۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں، وہ فتویٰ نافذ کرتا ہوں جو میرے محمد مصطفیٰ کا تھا اور جو سیدنا صدیق کا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی نہیں۔ فرمایا یہ ایک طلاق ہوگی آج کے بعد۔ آج اہل حدیث اسی عقیدے پہ کھڑا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں بولو کتنی ہوتی ہیں؟ مجھے بولیے 1 طلاق ہوتی ہے، بولو 3 طلاقیں اکٹھی نہیں
نہیں ہو سکتے. جو عقیدہ سیدنا عمر کا وہی عقیدہ سید اہل الحدیث کا. آگے بڑھیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا جو عورت بغیر ولی کے پاک کے نکاح کرے میں اس پر حد زنا جاری کروں گا. آج بھی اہل حدیث اسی عقیدے پر کھڑے کہ ولایت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. سیدنا عمر نے فرمایا جو حلالہ کرے کروائے گا میں اس پر حد زنا جاری کروں گا. آج اہل حدیث اسی عقیدے پر کھڑا ہے کہ حلالہ کرنے کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. یہ ہے حق فرق کے طرف کرنے والے امیر عمر جن کو پیغمبر نے فاروق قرار دیا. میرے پیغمبر خود حق و باطل درمیان فرقان تھے. سیدنا عمر کو آپ نے فاروق قرار دیا. جو بات میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح قرآن وہی ہے بولو اسی طرح حدیث رسول وہی ہے. جس طرح قرآن معصوم ہے اسی طرح حدیث معصوم ہے. قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. قرآن پہ حدیث کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا. جس طرح قرآن ہدایت ہے اسی طرح حدیث ہدایت ہے. جس طرح قرآن سن کے لوگ اسلام میں آئے اس طرح حدیث سن کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. جس طرح قرآن شفا ہے اسی طرح حدیث شفا ہے. جس طرح قرآن فرقان ہے اسی طرح حدیث فرقان ہے. جس طرح قرآن قیامت تک رہے گا اسی طرح حدیث بھی قیامت تک محفوظ رہے گی. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پہ قائم رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ.